اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد مکرم خان قادری، نائب ناظم اعلیٰ نظام المدارس بورڈ پاکستان، بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 15، 16 اور 17 سپٹمبر 2022 کو لاہور کی سرزمین پر حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی یعنی داتا صاحب علیہ الرحمہ کا عرس منعقد ہوا۔ حکومت پنجاب کے محکمہ اوقاف کی جانب سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے لخت جگر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کو تیسرے دن کی خصوصی نشست، جو کہ اختتامی نشست بھی تھی، میں دعوت خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ بعض لوگوں کو یہ ناگوار گزرا، اور جن لوگوں کو ناگوار گزرا ان کے میں نام آپ کو لے دیتا ہوں۔ اس وقت پوری قوم جس فتنے کا سامنا کر رہی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے، وہ فتنہ ہے لبیک کا۔ یہ جو لبیکی فتنہ ہے، جس نے ہمارے مزارات کے تقدس کو، ہماری مساجد کے تقدس کو، ہمارے مشائخ کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کسی کی تقدیس سلامت نہیں، کسی کی پگ سلامت نہیں۔ انہوں نے جو فتنہ اور فساد کا بازار گرم کر دیا ہے، الامان والحفیظ۔ ہم ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ وہ جناب فلاں فرقے کے لوگ وہ مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، فلاں فرقے کے لوگ وہ تقدس اولیاء کو پامال کرتے ہیں، اور ہم ان کی باقاعدہ مذمت کیا کرتے تھے۔ اب یہ نیا فتنہ جو اہل سنت میں در آیا ہے، جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، بزرگان دین کا اپنے آپ کو پروردہ کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ اہل سنت میں بپا کر دیا گیا ہے۔ کن کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ کن لوگوں نے انہیں ایک بین آرگنائزیشن کی لسٹ سے نکال کر پھر سے مین سٹریم پولیٹکس میں شامل کر دیا ہے؟ جن لوگوں میں برداشت نام کی کوئی بات نہیں ہے، ٹالرنس نام کی کوئی شے جن کے پاس نہیں ہے، سوائے بدماشی کے، دہشت گردی کے، فتنہ اور فساد کے، اور اولیاء کے، مساجد کے اور بزرگوں کے تقدس کے پامالی کے، جن کے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو برملا ممبر پر بیٹھ کر گالی گلوچ کرتے ہیں، جو برملا مشائخ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اسلام سے اور سنیت سے خارج کرنے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انہیں اس بین آرگنائزیشن کی لسٹ سے نکال کے مین سٹریم پولیٹکس میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو پھر سے غور کرنا ہوگا۔ انہیں اس پر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ آیا یہ ملک ہم نے اس طرح کے دہشت گردوں کے حوالے کرنا ہے، یا ہم نے اس ملک میں امن و آشتی اور پیار اور محبت کے پیغام کو عام کرنے والوں کے حوالے کرنا ہے۔ اگر اس طرح کے فسادیوں کے حوالے ملک کو کرنا ہے تو بھی آپ اناؤنس کر دیں اپنی پالیسی کو، کیونکہ اہل سنت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرح کے فتنے کو برداشت کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے۔ یہ فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن مزارات کا تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میں اپنے مقتدر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں وہ تو مساجد ہیں۔ انہوں نے جو کل داتا صاحب کے عرس کے موقع پر داتا صاحب کی مسجد کا تقدس پامال کیا ہے، مزار کا جو تقدس پامال کیا، اور یہ تسلسل کے ساتھ جب سے یہ فتنہ ملک پاکستان میں بپا کیا گیا ہے، تسلسل کے ساتھ یہ فتنہ انگیزی ہو رہی ہے۔ پچھلے سال بھی علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتکم القدسیہ اور مفتی اہل سنت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے عرس کی تقریب میں آنے پر یہ فتنہ کیا گیا۔ اس مرتبہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، جو کہ چیئرمین ہیں سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے،
ان کے آنے پر یہ فتنہ کیا گیا، اور صرف ان کے آنے پر نہیں، جتنے علماء اور مشائخ وہاں پر موجود تھے، جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا تھا، جو ان کے افکار سے متفق نہیں تھا، اسے یہ تقریر کرنے نہیں دیتے تھے۔ باقاعدہ وہاں پر منظم جتھے انہوں نے جمع کر رکھے تھے، جو ساری رات مسجد میں رہے، سارا دن مسجد میں رہے، بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے رہے، کیونکہ وہ جگہ خالی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ جو آخری تقریب ہے اس تقریب کو انہوں نے سبوتاژ کرنا تھا۔ میں مقتدر اداروں سے کہتا ہوں کہ مسجدوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں، مزارات اولیاء اور مشائخ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے اور فتنہ انگیزی کو اسی طرح ہوا دیتے رہیں گے، یا ہوا دینے والوں کو آپ پالتے رہیں گے، تو کسی بھی طرح اس ملک میں امن قائم رکھنا آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میری مقتدر اداروں سے گزارش ہے کہ وہ اس فتنے کے خلاف اقدام کریں اور اس کے بخیے اکھیڑیں، اس کا نام و نشان مٹائیں، تاکہ اس فتنے سے اس امت کی جان چھوٹے، اور ہمارے جتنے بھی علماء اور مشائخ اس فتنے کی وجہ سے ایک ابتلا میں مبتلا ہیں، ان کو بھی نجات حاصل ہو سکے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، جب کوئی شخص ان کو منع کرتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ نعرہ نہ لگائیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو منع کر رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے، وہ ٹول لے کر یہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر چھا جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ میسیج اور پیغام کنوے کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس لیے ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو نہیں مانتے۔ یہ کیسی بدبختی ہے، یہ کیسی بے شرمی ہے، اور یہ کیسی بے حیائی ہے کہ جس مقصد کے تحت اور جن غلیظ مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی گندی اور گھناؤنی سیاست کے حصول کے لیے آپ اس نعرے کو، بلکہ اس نعرے کا استحصال کر رہے ہیں، وہ اس قوم پر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ بہت خوب سرفراز بزمی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ وہی خوارج ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی اس آیت سے آپ کو کافر ثابت کیا اور آپ کے خلاف قتال کیا، اور وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا لا حکم الا للہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ اس آیت کو لے کر انہوں نے مولا کائنات کے جو احکامات تھے بحیثیت سربراہ مملکت، ان کو رد کرنا شروع کیا، اور کہا کہ جب اللہ کا حکم موجود ہے تو حضرت علی کے قول کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ وہ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا رد کرتے تھے، ان کے فرامین کا، ان کے اقوال کا اور ان کے احکام کا رد کرتے تھے لا حکم الا للہ سے۔ لیکن مولا کائنات کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بھئی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ حق ہے، لیکن جو مراد لیتے ہیں یہ مراد باطل ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ پر ہماری نسلیں قربان ہیں، ہم نے ساری زندگی اس نعرے کا دفاع کیا ہے، ہم نے ساری زندگی یہ نعرہ لگایا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، انت حی فی قلوبنا یا رسول اللہ، ہم آج بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی گندی اور غلیظ اور گھناؤنی سیاست کے لیے اس نعرے کو استعمال کرے گا تو ہم کہیں گے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ کلمہ حق ہے لیکن جن مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ جو کچھ کل ہوا ہے داتا صاحب کے عرس کے موقع پر، جو فتنہ انہوں نے پھیلایا ہے، جو بزرگوں کو خطابات سے روکا گیا ہے، مشائخ کو اور علماء کو خطابات سے روکا گیا ہے، جو انہوں نے خطیب داتا دربار کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور دیگر مشائخ کے خلاف، اور ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، جس طرح ان کے خطاب کے دوران انہوں نے ہلڑ بازی کی ہے اور جس طرح انہوں نے فتنہ اور فساد پھیلایا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے،
اور داتا صاحب کے مزار کے تقدس کو پامال کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ان فسادیوں کی مرمت کا بندوبست کیا جائے۔ اگر آج آپ نے ان کو نتھ نہیں ڈالی تو کل یہ ان مزارات کو، ان مساجد کو اور ان دینی اداروں کو مذاق بنا دیں گے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے حضور داتا صاحب علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصدق سے ہمیں اس فتنے سے مکمل نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو تکلیف کس بات کی تھی؟ ان کو تکلیف اس بات کی تھی کہ بڑے بڑے نامور جید علماء، پی ایچ ڈی اسکالرز، بڑے بڑے اداروں کے سربراہان جو داتا صاحب علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ پر اتھارٹی ہیں، انہیں کیوں خطاب کے لیے بلایا گیا ہے؟ مجھ میٹرک پاس بلکہ میٹرک فیل مولوی کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جس طرح انہوں نے پوسٹ شیئر کی اور باقاعدہ لوگوں کو وہاں جمع ہونے کے لیے مجبور کیا گیا، اور پھر جس طرح انہوں نے داتا صاحب کے عرس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی، میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ داتا صاحب علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا در وہ تم جیسے دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے، تم جیسے فسادیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ داتا کا در ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ادب و عشق مصطفیٰ ہے اور ادب و عشق اولیاء ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ہمیں مزارات اولیاء کے تقدس کا پاسبان بنائے، ہمیں حرم داتا صاحب علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے جو گھر ہیں یعنی مساجد، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی نوکری اور چاکری اور ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو نجات عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔